معزز صحافی حضرات، یہ بات ہم نے اپنے بلدیاتی منشور میں بھی رکھی تھی، اور ہمارا بلدیاتی منشور اس بات کا گواہ ہے کہ ہم وہ واحد سیاسی جماعت تھے کہ جس نے بلدیاتی منشور جاری کیا، اور ہم نے واضح طور پر اس میں لکھا کہ ایم کیو ایم 2013 کے بلدیاتی قانون کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اس میں سندھ بھر کے تمام شہروں میں، چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، میرپور خاص ہو، نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، سکر ہو، بدین ہو، جیکب آباد ہو، شکارپور ہو، سانگڑ ہو، خیرپور ہو، غرض کوئی بھی شہر اور اس کا میئر یا چیئرمین جو بھی منتخب ہو، ان کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ اس وقت سندھ میں 2013 کا جو بلدیاتی قانون منظور کیا گیا، جس کی بھرپور مخالفت ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں کی، مگر اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نامنظور نہ کروا پائے، اور حکمراں جماعت اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس 2013 کے قانون کو سپورٹ کر کے سندھ کے غریب اور مفلوک الحال عوام پر یہ کالونیل قانون جو 1842 کا قانون ہے، جو انگریز نے اپنے ظلم اور استبداد اور جبر کو اس پورے خطہ سندھ پر مسلط کرنے کے لیے منظور کیا تھا، بنایا تھا، بعین ہی وہی قانون اس وقت سندھ پر مسلط کیا گیا ہے 2013 کے بلدیاتی قانون کی شکل میں۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، یہ ایک ایسا کالا قانون ہے کہ جس میں اختیارات بلدیاتی نمائندوں کے بجائے بیوروکریسی کے پاس ہیں، اور اس قانون کے تحت بلدیاتی نمائندے بے اختیار اور بیوروکریسی با اختیار ہے۔ یہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس ڈی ایم اور اسی طرح کی بیوروکریسی کے لیے وضع کیا گیا قانون ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا مکمل کنٹرول ہو پورے صوبے کے بلدیاتی اداروں پر، جبکہ آئین پاکستان اپنی شق 140A میں 140A میں واضح طور پر آئین پاکستان ہر پاکستانی کو یہ ضمانت دیتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے صوبائی حکومتوں کو، کچھ اس انداز میں جو الفاظ ہیں اس کے وہ یہ ہیں کہ صوبائی حکومتیں فی الفور قانون سازی کے ذریعے اپنے صوبے میں بلدیاتی حکومت کے قیام کو نہ صرف یقینی بنائیں، بلکہ سیاسی اختیارات، انتظامی اختیارات اور مالی اختیارات منتخب ہونے والے بلدیاتی حکومت کے نمائندوں کو منتقل کر دیں۔ یہ آرٹیکل 140A وہ آرٹیکل ہے جو گورن کرتا ہے، جو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جو گائیڈ کرتا ہے پورے ملک میں موجود بلدیاتی نظام کو۔